بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترम ख़वातीन व हज़रात, मैंने आपके सामने कुरान करीम के आखिरी पारे सूरह इंशिक़ाक़ की चंद आयात तिलावत की हैं। कुरान करीम के आदाब में से ये हैं कि जब कुरान करीम पढ़कर सुनाया जाए तो
ہمتاً گوش سنا جائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پڑھا جاتا ہو کان لگا کر سنو، خاموشی اختیار کرو. رحم تمہارے اوپر تب کیا جائے گا کہ تم ایسا کرو گے. اس لیے یہ تعزیتی محفل بھی ہیں، ساتھ قرآن کریم کے ذریعے سے ذکر کا بھی محفل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے تذکیر کا بھی محفل ہے، جو ہم ڈاکٹر محمد پرویز مرحوم صاحب کے نام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس اکٹ کو بھی ان کے حق میں قبول فرمائے. محترم خواتین و حضرات، میں قرآن کریم کی جو آخری پارے کی صورتیں آپ کے علم میں ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر آخرت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ آخرت کی منظر کشی کرتا ہے. کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کیسے برپا ہوگی، اس کی کیا حالت ہوگی، تو وہ ان صورتوں کو پڑھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس قسم کی جو صورتیں ہیں کہ جس میں آخرت کے اندر رب کے حضور پیش ہونے کے تذکرے ہیں، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میرے بال سفید کر دیے ہیں. تو یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کشاں کشاں آہستہ آہستہ گریجولی رب کی طرف آگے بڑھ رہے ہو، اور ان قریب تم رب کے ساتھ ملاقات کرو گے، ملاقات ہوگی، رب کے حضور پیش ہوں گے. تو جب رب کے حضور پہنچ جاؤ گے، وہاں پھر دو کیفیتیں ہیں آپ کی اور ہماری. ایک وہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین کہلاتے ہیں، دائیں ہاتھ والے، دائیں بازو والے، اور دوسرے اصحاب الشمال ہیں، بائیں بازو اور بائیں ہاتھ والے ہیں. تو جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، وہ خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوشیاں منائیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کو اپنا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا تو ان کے ساتھ آسان حساب کیا گیا، اس کے ساتھ آسان حساب ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالی میرے ساتھ آسان حساب فرما. اب اللہ کے نبی ہیں، تمام انبیاء کا سردار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخش بخشائے جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قیامت سے اتنے وہ رعب میں ہیں اور ڈرتے ہیں کہ جس کے لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں، آسان حساب کی دعا مانگتے ہیں. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بلا حساب داخل کر لے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کام کیوں کیا ہے، فقد ہلاک، وہ تو ہلاک ہوا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسان حساب یہ ہے کہ عمل نامہ پیش کیا گیا اور اس سے پوچھا ہی نہیں گیا، بس یہی کامیاب ہے، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی دائیں ہاتھ والے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اندر وہ انعامات ہیں. ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار لوگ نعمتوں بھری جنتوں کے اندر ہوں گے.